چل آپ سمجھیں. السلام علیکم. فیض بھائی کوئی عصر کی نماز پڑھے اور پھر بعد میں مغرب ہو جائے، ان کو لگے کہ وضو ہے کر کے اور نماز پڑھ لیں، اور بعد میں ذہن میں آئے نماز پڑھے بعد کہ وہ وضو ٹوٹ گیا تھا کر کے، تو کیا نماز دہرانا پڑیں گی؟ میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان ہے جس نے وضو کیا تھا عصر کا، اس کو لگا عصر کا وضو ہے، مغرب پڑھ لیا، مغرب کے بعد یاد آیا اس کو کہ عصر کا وضو میرا ٹوٹ گیا تھا، تو کیا اس کو نماز دہرانا پڑیں گی؟ تو ہاں، اس کو نماز دہرانا پڑیں گی، لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کو نماز دہرانا پڑیں گی لیکن اس کا کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن وہ آئندہ احتیاط کرے کہ ایسی غلطی نہ ہو. بغیر وضو کی نماز پڑھنا یاد رکھے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا اس کا کام ہے کہ وہ ذہن میں رکھے. لیکن ابھی چونکہ اس سے غلطی ہو گئی تو وہ کیا کرے؟ وضو کرے اور نماز کو دہرا لے، یہی وہ کر سکتا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں چونکہ بات آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امام سے اگر یہ مسئلہ ہو جائے، امام سے اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ امام نماز کے لیے کھڑا تھا اور اس کو یاد نہیں تھا اس کا وضو ہے، اب اس کو بعد میں، آپ تو انڈیویجول کی بات کریں، لیکن امام کو ایسا ہوا یاد آئے، تو یاد رکھیں امام اپنی نماز کو وضو کر کے دہرا لیں گا، لیکن وہ اس کا اعلان نہیں کریں گا، اس کا اعلان نہیں کریں گے، اس کی ضرورت نہیں. اور اس کے لیے مشہور واقعہ ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. عمر ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے ایک طرح سے، ایک بار نماز کے لیے آئے، نماز پڑھا دی، نماز پڑھانے کے بعد دیکھا پیجامے کے اوپر احتلام کی وجہ سے دھبا لگا ہے. تو آپ نے آپ سے کہا کہ عثمان تم تو اب بوڑھے ہو گئے، تم کو تب یاد بھی نہیں رہتی کوئی چیز، مطلب غسل واجب ہو گیا تھا، یاد نہیں رہا، صبح اٹھے یاد نہیں رہا کہ احتلام ہوا، گئے وضو کیا، نماز پڑھا دی، خلیفہ تھے، لیکن آپ نے روایت میں آتا اعلان نہیں کیا، اس کا اعلان نہیں کیا کہ میرا غسل نہیں تھا لہٰذا اب تم سب نماز پڑھو. ہمارے پاس تو کبھی کبھار میں نے ایک ایسا اعلان سنا، ہم چھوٹے تھے جب یہ سنا، ایک صاحب ایک بار آئے، امام صاحب ہی، اور عصر کی نماز تھی، عصر کی نماز کے بعد اعلان کرے پچھلے 10 دنوں کی ساری نمازیں آپ کو دہرانا ہوں گی. آپ پورے مسجد میں چیاؤں باللہ کھو چالو ہو گیا، کیا ہوا کیا ہوا؟ اس لیے کہ بولے مسجد کے حوض میں ایک چوہا گرا تھا جو آج آئیڈینٹیفائی ہوا گرا ہے. تو مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ اب اندازاً اس کے لاش کو اٹھانے سے ایسا لگا ہے کہ یہ 10 دن پہلے گرا تھا، تو لہٰذا 10 دن کی نماز دہرا لی جائے. اب ہم بچے ہونے کے ناطے ہم کو سوچا رہی چوہے کے گرنے سے میرے وضو کا کیا تعلق ہے، اور اتنے بڑے پانی کے حوض میں، ٹھیک ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح، جب تو نہیں مانتی، چھوٹے تھے ہم، حدیث ہے جہاں قلتین پانی ہو اس چیز کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی. اور قلتین پانی کہتے ہیں اپروکسیمیٹلی 210 لیٹرز کو، کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی جب تک کہ وہ چیز کی ملاوٹ، اس کی اسمیل، اس کا ٹیسٹ اور اس کے کلر کو چینج نہ کر دے. مطلب وہ اتنی کوانٹٹی میں ہو جائے کہ یہ کوانٹٹی کو ایکسیڈ کر جائے پانی کی. کوئی جیسا مثال کے طور پہ پانی ہے اور کوئی اس کو پانی کو یہ کہے کہ یہ گلاب کا پانی، اور اتنا گلاب ملا دیا کہ پانی نہیں بول سکتے، تو گلاب کا پانی ہو گیا، گلاب کا رس اتنا ڈال دیا، پانی سیز ہو گیا، پانی نہیں کہلائیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک باوڑی تھی جو تقریباً 10 فٹ بائی 10 فٹ اس کی چوڑائی تھی، مطلب نیچے پانی ہوتا تھا خالی، اور اتنا ہی پانی رہتا تھا. اور صحابہ نے کہا اس کے اندر مرے ہوئے کتے بھی ہوتے لیکن ہم اس سے وضو کرتے، ٹھیک ہے. کتا گر گیا، آپ پانی الگ سے نکال کے وضو کرتے، یہ نہیں بولتے کہ پورا پانی نکال کے اس کو خالی کریں گے پھر اس کے بعد نیا پانی وہ کریں گے، تو یہ ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس تو اعلانات ہو جاتے ہیں، اور یہ تو ایک تھا، ایک اس سے بھینکر اعلان سناتا آپ کو. ایک صاحب ایک بار آئے اور بولے کہ 10 سال کی پچھلی نمازیں آپ کو پڑھنا پڑیں گی. کیوں؟ تو بولے جو امام صاحب گئے وہ قادیانی تھے شاید، بولے شاید بات ہے. اب انہوں نے کتنے سال نماز پڑھائے تھے؟ 10 سال. تو یہاں آپ اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں، امام کی نیت اور مقتدی کی نیت الگ ہوتی ہے، جس کے نتیجے مقتدی نے نماز پڑھی اللہ کے لیے، امام نے عصر کی نماز پڑھی، مقتدی نے اللہ کے لیے. امام کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ رہے تھے لیکن امام کا وضو نہیں تھا، تو امام اپنے حد تک وضو کریں گا، پورے مسجد کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے میں، ٹھیک ہے. تو بہرحال انڈیویجولی ایسا ہو جائے تو آپ اپنی نماز کو دہرا لیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.